بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کا درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ریگولر دیکھنے والے جانتے ہیں کہ 118 احادیث کریمہ بالترتیب آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آخری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نعمت عظیمہ کا اظہار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر احادیث سن کر روایت کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اور اس میں آپ نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ میرے جو مہاجرین بھائی تھے وہ بزنس کرتے تھے، بازار میں ہوتے تھے، اور انصار میرے بھائی کھیتی باڑی کا کاروبار، کھیتی باڑی وغیرہ کرتے تھے، تو وہ اپنی زمینوں پر ہوا کرتے تھے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہمہ وقت رہتا تھا اور علم حاصل کرتا تھا۔ تو یہ وجہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کثیر احادیث جمع ہوئیں، اور آپ نے ایک فرض سمجھتے ہوئے، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ اگر یہ 2 آیتیں نہ ہوتیں، علم کو چھپانے پر وعید والی آیات میرے سامنے نہ ہوتی تو شاید میں اتنی روایات نہ کرتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں علم چھپانے کی مذمت بیان فرمائی، لہٰذا میں تمہارے سامنے کثرت سے روایت کرتا ہوں۔ تو یہ میرے لیے کوئی باعث طعن نہ بنایا جائے کہ آپ کیوں اتنی کثرت سے روایت کرتے ہیں، بلکہ یہ میں سعادت سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، 119 نمبر حدیث یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نعمت، ایک معجزہ عظیمہ کا اظہار ہے، انہیں ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بکثرت احادیث سنتا ہوں جن کو میں بھول جاتا ہوں، یعنی مجھے یاد نہیں رہتی ہیں رسول اللہ، میں بہت سی باتیں آپ سے سنتا ہوں اور ذہن سے نکل جاتی ہیں، آپ کچھ کرم فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی چادر پھیلاؤ۔ پس میں نے اپنی چادر پھیلائی، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنایا، اس طرح جیسے کوئی چیز اٹھا رہے ہوں اس طرح بنایا، اور اس کو میری چادر میں ڈال دیا۔ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، بریکٹ میں سمجھ لیں، اس کو آپ شارحین نے بھی لکھا ہے، یہ حدیث کے اندر الفاظ نہیں ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابسط رداءک، تم اپنی چادر بچھا دو، فبسطتہ، تو پھر میں نے اپنی چادر کو بچھا دیا۔ قال نبی، یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فغرف بیدیہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چلو سے، اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک چلو بنایا، جیسے ہم اس کو چلو کہتے ہیں، جیسے پانی اٹھا لیں، ایسے سرکار نے اٹھایا۔ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر نہیں فرمایا، تو شارحین نے پھر بتایا کہ اس کا مطلب یہ، آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر نبی کریم نے وہ میری چادر میں اس طرح کر کے ڈال دیا۔ پھر فرمایا اس چادر کو اپنے جسم کے ساتھ چمٹا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پس میں نے اس چادر کو اپنے جسم کے ساتھ چپکا لیا، پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ کیا شان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ واقعہ چونکہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اس پہ میں طویل کلام وہاں پہ کر چکا ہوں، لیکن مختصراً یہاں پہ دوبارہ میں تھوڑا سا کلام کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، مشکلات کا حل حقیقی مشکل کشا اللہ تعالی ہے، مشکلات کا حل اسی کے دست قدرت میں ہے، اسی کے ہاتھ میں پوری کائنات کے خزانے ہیں، جس کو چاہے جتنا چاہے جب چاہے جو چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے یقیناً اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست بھی طلب کیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اپنی حاجات اور مشکلات کو لے کر آئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی شرک کے مرتکب ہوئے ہیں؟ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر دائرہ ادب میں رہ کر پوچھیں کہ وہ کون سی چیز تھی جو اللہ کے خزانے میں نہیں تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معاملہ لے کر آئے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اختیار کیا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ دونوں سوالات انتہائی احمقانہ کہلائیں گے، اس لیے کہ سوال کرنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اور جواب دینے والے اور عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم نبی ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر یہ دونوں سوال اپنی جگہ ویلڈ ہوتے اور یہ واقعی ایک اعتراض بنتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا کہ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عقیدے کی خرابی کی نشاندہی کر کے اصلاح فرماتے، اور آپ یہ سوال کرتے ابو ہریرہ وہ کون سی چیز کی کمی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نہیں طلب کر رہے ہو، میرے پاس آئے ہو، حافظہ اللہ تعالیٰ دے گا، یا کسی حکیم کے پاس جاؤ اس سے دوائی لو اور علاج کراؤ، میں کیا دے سکتا ہوں؟ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں کیا کہ ابو ہریرہ اللہ کو چھوڑ کے میرے پاس کیوں آ گئے۔ معلوم یہ ہوا، خلاصہ یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندوں کی بارگاہ میں آ کے کسی حاجت کا سوال کرتا ہے اور اپنی مشکل ان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہو کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کی بارگاہ سے حاصل کرنے کے لیے اس نعمت کو یا اس مشکل کو دور کرنے کے لیے میں ایک وسیلہ اس مقرب بندے کو بنا لیتا ہوں، اس کی دعا کو بنا لیتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو مقام قرب حاصل ہے، اس قرب کے ذریعے میں فیض حاصل کر لیتا ہوں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت کریمہ رہا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں ہے کہ آپ کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے پاس جا کے اس کے سامنے اپنی مشکل کو پیش کریں اور دعا کی درخواست کریں، یہ بالکل جائز ہے، لیکن عقیدہ بس یہ رکھیں کہ دینے والی ذات ہمارے رب کریم کی ہے، حقیقی مشکل کشا صرف ہمارا اللہ تبارک و تعالی حقیقی مشکل کشا، وہ چاہے گا تو کوئی ہماری امداد کر سکتا ہے، وہ نہ چاہے تو بڑی سے بڑی شخصیت ایک ٹنکا ہمیں نہیں دے سکتی، یہ عقیدہ آپ کا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کسی کو نہیں دے سکتا، وہ اجازت دے تو خزانے عام ہو جائیں، وہ اجازت نہ دے تو پھر اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کسی کو ایک ٹنکا بھی اٹھا کر نہیں دیں گے، اس لیے کہ اللہ کی اجازت پر تمام چیزیں موقوف ہیں۔ لہذا جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نسیان کی شکایت کی تو گویا کہ آپ نے طلب کیا رسول اللہ میں حافظہ میرا کم ہے، آپ کوئی میرے لیے علاج تجویز فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظے کی کمی کا علاج کسی سبب سے نہیں کیا، ذریعے سے نہیں کیا، جو عادی اسباب ہوتے ہیں، عادی سبب بن جاتی ہیں چیزیں، ذرائع ہوتے ہیں، مثلا کوئی معجون کھلا دی، کوئی خمیرہ کھلا دیا، کوئی بادام پستے وغیرہ دے دیے ہوتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ظاہری اسباب ہیں جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کمی حافظے کا علاج فرمایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ روحانی قوتیں اور روحانی خزانوں سے فیض جاری فرمایا، بس اس طرح کیا، یہ ڈالا اور فرمایا ابو ہریرہ سینے سے چمٹا لو، سینے سے چمٹایا تو حافظہ زبردست ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے دستے قدرت میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ہاتھ دست مبارکہ بنائے ہیں اس میں بڑا فیض رکھا ہے، اور بڑے خزانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اپنے غلاموں کو ان خزانوں سے فیضیاب فرماتے رہتے ہیں، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک چلے گی، آپ کا فیض قیامت تک چلے گا، لہذا بلا مطلب کسی شک اور تردد کے اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر آج بھی کوئی شخص اپنی حاجت کا سوال پیش کرتا ہے اور اپنی مشکل کو پیش کر کے دعا کی درخواست کرتا ہے تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کو بھی مایوس اور محروم نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ وہ مشکل ہماری ضرور حل ہو جائے گی۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو چیز زندگی میں شرک ہے وہ بعد وفات عین ایمان نہیں بن سکتی، اور جو زندگی میں عین ایمان ہے وہ مرنے کے بعد شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک علیحدہ ہے، ایمان علیحدہ ہے، کفر علیحدہ ہے، مسلمانی علیحدہ ہے۔ اگر زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی حاجات کو پیش کرنا اور مشکلات کا حل حاصل کرنا آپ کو وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے ہوئے جائز تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہ چیز حرام اور شرک بن جائے گی، بلکہ اب بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے
فیض جاری کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں خود فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہے۔ تو شارحین نے اس پہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مائل با ترقی رہیں گے، آپ کے ساتھ کبھی تنزلی پیدا نہیں ہو سکتی ہے، لہذا جو نبی آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے اس طرح قوت حافظہ عطا فرما رہے ہیں تو 1500 سال بعد تو آپ کی ترقیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے تردد میں مبتلا ہوئے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اور حقیقی مشکل کشا سمجھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وسیلہ اور ذریعہ مانتے ہوئے اگر کچھ طلب کیا جائے تو اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اب بھی نہ مانے تو وہ کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان کو معاذ اللہ مشرک قرار دے گا۔ اس لیے تھوڑا سا توجہ کرنی چاہیے اور صحیح بخاری کے اندر موجود حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ بخاری کے سے کچھ چیز ثابت کر کے بتائیں، بخاری سے مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ بخاری کے اندر ہی تو حدیث موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس پہ بھی ہمارا کلام گزر چکا ہے کہ بعض چیزیں تحت الاسباب ہوتی ہیں، بعض فوق الاسباب ہوتی ہیں، یعنی بعض اوقات تو کوئی کسی کی مدد کرتا ہے لیکن اسباب کے ذریعے، تو ہم کہتے ہیں یہ تحت الاسباب ہے، یہ وہ چیزیں ما تحت الاسباب، یعنی وہ چیزیں جو اسباب کے تحت آتی ہیں۔ جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ جی میں بیمار ہوں، آپ ذرا کرم فرمائیے، بخار ہے، اب وہ بھی اپنی حاجت پیش کر رہا ہے، مشکل پیش کر رہا ہے، لیکن ڈاکٹر اس کو سبب اور ذریعے کے ذریعے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے، گولی دے دی، دوا دے دی، آرام کا کہا، پرہیز بتایا، یہ ڈاکٹر مدد کر رہا ہے لیکن یہ ما تحت الاسباب ہے۔ اور ایک مدد ہوتی ہے ما فوق الاسباب، یعنی ایسا کہ ظاہری تو کوئی سبب اختیار نہیں کیا جاتا اور امداد ہو جاتی ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کو حاصل ہے لیکن اللہ کی عطا سے۔ جیسے اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پہ کوئی سبب، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ اختیار نہیں فرمایا، بلکہ اس طرح لیا اور یہ آپ نے کیا، اور یہ ہمارے ہاں کو اس طرح کرنا کچھ سبب اور ذرائع کے تحت نہیں آتا ہے، تو یہ ما فوق الاسباب ہی امداد تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح مدد فرمائی ہے۔ تو لہذا صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ، لمیٹیشن کا لحاظ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو دائرہ شریعت میں رکھتے ہوئے اگر اس چیز کا انسان قائل ہو کہ اللہ کے نبی ہماری حاجات کو پورا کر سکتے ہیں، ہماری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اللہ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی دی ہوئی قدرت عظیمہ سے، تو یہ عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مرضی کے خلاف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ سے پوچھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، جس کو چاہیں جب چاہے دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بھی، یہ ساری قیودات ذرا لحاظ رکھیں، تو ایسا شخص بالکل غلط نظریے کا حامل ہے، اور اس کو اگر کافر بھی کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤثر حقیقی یا فاعل حقیقی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب تک ہماری عقیدت دائرہ شریعت میں رہ کر رہے گی تو انشاءاللہ باعث بلندی درجات ہوگی، اور جب اس عقیدت نے دائرہ شریعت کو پھلانگ لیا اس وقت منہ کے بل جہنم میں گرنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور انسان تباہ اور ہلاک ہو جائے گا۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاذ اللہ یہ نظریہ نہیں تھا کہ قوت حافظہ اللہ کے خزانے میں نہیں، نبی کے پاس ہے، اور میں اللہ کو چھوڑ کے نبی کے پاس آ رہا ہوں، نہیں، ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے خزانوں سے ہی سب چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، اور ہم نبی کے پاس آئیں گے تو یہ اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے تعلق ہے تو نبی کے پاس آئے ہیں، اس لیے تو اللہ سے مضبوط تعلق کی ایک دلیل ہے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھوں کو ہاتھ پھیرتے تھے، بینائی دے دیا کرتے تھے اللہ کی عطا سے، اور خود فرماتے ہیں کہ میں مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں پرندوں کی ایک ہیئت بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے ہیں۔ آپ کوڑی پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اس کا بدن 2 منٹ میں صحیح ہو جاتا تھا۔ آپ تفسیر اٹھا کے پڑھ لیجئے، مستند تفسیر اس مقام پر، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس بعض اوقات ایک ایک وقت میں 50 ہزار مریض جمع ہو جایا کرتے تھے، 50 ہزار، دور دراز سے لوگ آتے تھے۔ کیا وہ اللہ کو چھوڑ کر آ رہے تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پہ قدرت رکھتا ہے؟ کیوں اللہ کے ایک نبی کو مرجع بنا لیا
اور ان کے پاس آ کے سب کوئی کہہ رہا ہے جی مجھے میری بینائی دے دیجئے، کوئی آ کے کہہ رہا ہوگا جی مجھے اچھا کر دیجئے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح عقیدے کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ جو درست تعلیم ہے اس کے ساتھ علاج فرماتے رہے، لوگوں کا ذہن بھی بناتے رہے، ان کو شریعت بھی سکھاتے رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آج کی کوئی بات نہیں ہے، تو ہر دور میں جاری و ساری رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہے، جو بھی انعامات ہیں، اس سے لوگ حصہ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ 120 نمبر حدیث پر آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن محفوظ کیے، 2 برتنوں کو یاد کیا۔ فاما احدہما فبسطتہ، تو بہرحال ان میں سے ایک تو میں نے اس کو عام کر دیا، پھیلا دیا۔ واما الاخر، اور بہرحال دوسرا، فلو بسطتہ، پس اگر میں اس برتن کو پھیلا دوں تو قطع ھذا البلعوم، تو کاٹ دیا جائے گا میرے اس گلے کو۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ میرا تم لوگ گلا کاٹ دو گے اگر میں وہ علم تمہیں دے دوں۔ تو یہاں برتن سے مراد علم ہے، یعنی گویا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے علوم سے نوازا ہے۔ ایک علم تو ایسا دیا جس میں اجازت دی کہ جن کو لوگوں کے اندر پھیلا دو، تو میں نے لوگوں کو بتایا، اور دوسرا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا عطا فرما دیا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم میری گردن کاٹ دو گے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علم کو چھپانے کا خود حکم دے دیں تو پھر علم کا چھپانا کوئی گرفت کا باعث نہیں بنتا ہے، کیونکہ پچھلی حدیثوں میں آپ نے سنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کہا کہ میں اس لیے کثرت سے روایت کرتا ہوں کہ اگر یہ 2 آیتیں نہ ہوتی قرآن میں کہ جن میں علم چھپانے پر وعیدیں بیان کی گئی ہیں تو میں کبھی بھی اتنی حدیثیں تمہارے سامنے روایت نہ کرتا، لیکن خوف کی وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں پہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک قسم کا علم نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں بتا دوں تو میری گردن کاٹ دو گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم چھپانا بہت بری چیز ہے، لیکن جب خود یہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو تو علم چھپانا ہی پھر باعث بلندی درجات ہوگا۔ تو لہٰذا یہ راز کی بات تھی۔ اب اس میں بڑا کلام کیا ہے شارحین نے کہ اس علم سے مراد کیا ہے۔ تو بعض نے تو کہا کہ یہ کچھ ایسے فتن تھے جو عنقریب زمانوں میں نمودار ہونے والے تھے، اور وہ اس قسم کے تھے کہ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے تو لوگوں کے فہم اور ان کی جو عام لوگ تھے ان کی عقل وہاں تک نہ پہنچ پاتی، اور وہ انکار کر دیتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو ہریرہ تم جو یہ کہہ رہے ہو، اور پھر وہ کہتے کہ یہ شاید باعث فتنہ بن رہے ہیں، باعث انتشار بن رہے ہیں، اور معاذ اللہ کوئی آپ کا حلقوم کاٹ دیتا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ کچھ راز کی باتیں تھیں، اسرار تھے، رموز تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ اگر وہ ان کو سنتے بات وہی تھی کہ ان اسرار و رموز کی گہرائی تک وہ لوگ نہ پہنچ پاتے، اور اس کو ظاہر کو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ سے بدظن ہو کر شاید سمجھتے کہ یہ نبی کریم نے نہیں کہا، یہ خود حضرت ابو ہریرہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، اور خدا نخواستہ یہ بدگمانیاں انہیں دست درازی پر مجبور کر دیتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ اس علم کو عام نہ کریں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی عالم، کوئی مفتی صاحب، کوئی شیخ، کوئی ہمارے استاد ہمیں منع کر دے کہ یہ بات تمہیں کسی کو نہیں بتانی ہے، تو پھر ہمیں راز کی حفاظت کرنی چاہیے اور بالکل مضبوطی کے ساتھ اس پر جم کر رہنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بزرگوں کی باتیں سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد دوسروں کو بتا دیتے ہیں، یعنی پیٹ کے ہلکے ہوتے ہیں۔ ایسا شخص پھر رازدار بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ جب ایک بات اس کے پیٹ میں نہیں رہی تو 2 پیٹوں میں کیسے رہے گی؟ پھر وہ بات عام ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ اس لیے راز کی حفاظت، یا تو اگر آپ پیٹ کے کچے ہیں اور بات کو رکھ نہیں سکتے ہیں تو پھر سنیں ہی نہیں کسی بزرگ سے، اور نہ لیں بات کو، پھر آپ کہتے ہیں جی مجھے راز نہ بتائیں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ اس کی حفاظت کر سکوں۔ اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر مضبوطی کے ساتھ سن کر اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔